جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفد عبدالقیس کی حدیث کی ہم نے تشریح کل وہ حدیث پڑھ لی تھی۔ اب اس میں تھوڑی سی تشریح ہے۔ وفد کا مطلب یہ وافد کی جمع ہے، اور مطلب کسی قوم کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور وہ کسی امر کے پیش نظر حاکم کے پاس جاتے ہیں تو اس کو وفد کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو وفد عبدالقیس ان کے دادا کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قبیلہ نزار سے ان کا تعلق تھا۔ اس میں دو باتیں ملتی ہیں۔ بعض محدثین اور شارحین کا خیال ہے کہ یہ وفد ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، اور 8 ہجری کے اندر، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 دفعہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک دفعہ 9 ہجری کے اندر یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا۔ اور یہ بات زیادہ راجح بھی، اس کو ترجیح دی ہے اسی حدیث کو۔ اچھا، ان کے اندر ایک تاجر تھے جس کا نام منکس بن حیان تھے، منکس بن حیان، اور یہ تجارت کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے۔ تو جب یہ تجارت کی غرض سے آئے مدینہ کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اللہ کے رسول نے ان سے بحرین کے لوگوں کے بارے میں ان کے احوال کو معلوم کیا، اور ان کے جو بڑے لوگ تھے ان کے بارے میں معلوم کیا، اور ان میں ایک صاحب تھے جس کا نام منذر بن عائز تھے، ان کا نام معلوم کیا کہ بھئی وہ کیا ہے، کیا حال ہے ان کا۔ تو ان کو حیرت بھی ہوئی کہ اللہ کے رسول سب کچھ اس طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس تاجر کو اسلام کی دعوت دی، منکس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان ہو گئے، ظہوری باتیں سیکھے، اور پھر اپنے وطن چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک خط لکھا، اور یہ خط ان کے حوالے کر دیا کہ یہ جانا اور منکس کو دے دینا، یہ سمجھ گئے، منکس کو۔ تو یہ وہاں پہ چلے گئے۔ اچھا، آئے تو منکس ہی آئے تھے نا، منکس آئے تھے۔ تو منکس کو وہ خط دیا اور کہا کہ یہ بحرین کے جو معززین لوگ ہوں ان کو یہ خط دے دینا، سمجھ گئے۔ اور ایک خط ان کو دیا کہ یہ آپ ایسا کرنا کہ یہ منذر کو دے دینا، منذر، سمجھ گئے، منذر کو دے دینا، منذر بن عائز۔ اس کا نام عبد القیس تھا، اس کا لقب تھا عبد القیس۔ اور یہ منکس جو تھا یہ منذر کا داماد تھا، یعنی منکس بن حیان جو تجارت کی غرض سے اللہ کے رسول یہ آتے تھے مدینہ منورہ، تو ان کی شادی ہوئی تھی منذر کی بیٹی کے ساتھ۔ تو جب یہ آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو نماز وغیرہ سکھائی تھی، نماز پڑھی۔ تو بیوی نے جب ان کو دیکھا کہ بھئی یہ تو عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، اپنے والد منذر سے، کہ وہ آئے ہیں لیکن وہ تو عجیب عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ تو سسر نے ان سے پوچھا، تو پھر انہوں نے خط دیا منذر کو کہ یہ اللہ کے رسول نے آپ کے نام خط بھیجا ہے۔ تو انہوں نے وہ خط سنا، پڑھا، اور پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ منذر جو تھا وہ اپنے قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اس وقت کے اندر 13 آدمی مشتمل تھے۔ یہ مدینہ منورہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب جو ہے تو وہ دوڑے، اور دوڑ کر جو ہے تو اللہ کے رسول کو سلام کیا اور دستبوسی کی۔ لیکن یہ جو اشج تھے، اشج مطلب یہ کہ یہ جو منذر تھے، ٹھیک ہے، منذر جو منکس کا سسر تھا، انہوں نے اس طرح کوئی جلد بازی نہیں کی۔ وہ آرام سے گئے، اپنا اونٹ باندھا، اور پھر نئے کپڑے نکالے اور کپڑے پہنے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو
سلام کیا اور دستبوسی کی، اور خوبصورت نہیں تھے، کوئی شکل و شباہت سے خوبصورت نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول نے تعجب سے ان کو دیکھا اور کہنے لگے، اشج، اشج نے کہا کہ آ، یہ اللہ کے رسول، یہ انسان جو ہے نا، یہ انسان، یہ کھال کھال کا مشکیزہ ہے، ٹھیک ہے، انسان یہ کھال کا مشکیزہ ہے، اصل تو انسان نہیں ہے۔ در حقیقت اصل انسان جو ہوتا ہے وہ دو چھوٹے اعضاء کی وجہ سے ہوتا ہے، دل اور زبان، ٹھیک ہے، الانسان بے اصغرئی، انسان ان دو چھوٹے اعضاء کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کی باتیں سنی، اللہ کے رسول کو تعجب ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہیں اور اللہ کو بھی پسند ہے، ایک دانائی اور بردباری۔ پسند نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خصلتیں میرے اندر پیدائشی ہیں یا کسبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تمہیں پیدائشی طور پر یہ دو خصلتیں دی گئی ہیں۔ تو اس پر وہ خوش ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور ان کے منظر کے چہرے کے اوپر ایک زخم بھی تھا، زخم کا نشان تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو اشج کا لقب دیا، سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول نے اس کو اشج کا لقب دیا اس نشان کی وجہ سے۔ تو یہاں پر من القوم یا من الوقت راوی کو شک ہے، کل بھی میں نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے، آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ بن نزار سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو مرحبا کہا کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہو آپ لوگوں کو، غیر خزایا ولا ندامہ، غیر خزایا ولا ندامہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہو اس حال میں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ذلت اور کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ ذلت اور پشیمانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اسلام قبول نہ کرتے، ٹھیک ہے، تو لا محالہ پھر جنگ ہوتی ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جنگ کی صورت کے اندر پھر لا محالہ اسلام سے تو کوئی جیت نہیں سکتا، الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو پھر ہارنا پڑتا، ٹھیک ہے، اسلام سے کوئی جیت نہیں سکتا، ہارنے کی صورت کے اندر آپ لوگوں کو ذلت اٹھانی پڑتی۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب اس لڑائی ہوتی تو آپ لوگوں کو بھی کچھ بندے مارے جاتے، اور ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے بھی کوئی شہید ہو جاتا، تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں بھی پشیمانی ہوتی، آپ لوگوں کو بھی پشیمانی ہوتی کہ ہم نے ان کے بندے مارے، انہوں نے ہمارے بندے مارے، تو یہ پشیمانی بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ ایسے حال میں آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ کوئی رسوائی آپ لوگوں کو نہیں اٹھانی پڑی، اور نہ کوئی ندامت آپ لوگوں کو ہے اور نہ ہمیں ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر الحرام، ہم صرف اشہر حرم میں ہم آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رجب کے قبیلے میں، کیونکہ ان کے درمیان مدینہ اور ان کا جو شہر تھا، ان کے درمیان جو ہے تو وہ کون سا قبیلہ تھا؟ مضر کا قبیلہ تھا، اور مضر والے رجب کا اہتمام کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس مہینے میں آ سکتے ہیں، یعنی رجب کے مہینے میں، اشہر حرم سے مراد یہاں پر رجب کا مہینہ ہے، کسی اور دن ہم نہیں آ سکتے پھر، ورنہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں، کوئی ایسی بات بتا دیں، ایسی قول بتا دیں کہ جو حق باطل کے اندر فیصلہ کرنے والی ہو، اور ہم ان کو اپنی قوم کو بتا دیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، اپنی قوم کو بتا دیں اور اس کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا، اور چار چیزوں سے اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا، ٹھیک ہے۔ تو چار چیزوں کا ان کو حکم دیا، سوال کے اندر تو یہ ہے، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، کون کون سی چار چیزیں ہیں دیکھتے ہیں۔ امرہم بالایمان وحدہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا، اور دوسرا پھر کہا کہ تم جانتے ہو اللہ کے رسول کہ ایمان بالوحدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وان محمدن رسول اللہ،
इकाम सलात 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ तक तो 4 हो गई ना। व अन तो मिनल मगनम अल खुम्स, ये तो 5 हो गई। तो इजमाल के अंदर है कि इनको 4 चीज़ों का हुक्म दिया, और तफसील के अंदर है कि तफसील के अंदर 5 चीज़ों को बयान किया गया। ठीक है, तो इसके कई जवाबात शारखीन ने दिए हैं। एक जवाब यह है कि 4 चीज़ों का वादा किया था। ठीक है, इकाम सला, इताए ज़कात, सौम रमज़ान, और ये कि तुम खुम्स अदा करो। बाकी शहादतैन है, तो शहादतैन वो तौतिया और तमहीद था और बरकत के लिए था, क्योंकि ये लोग तो पहले से मुसलमान हो गए थे। ठीक है, मुसलमान तो हो गए थे ना ये लोग। फिर कहा कि हमें कोई चीज़ बताओ ताकि हम अपनी कौम वालों को बता सकें। जब जाने लगे तो जाते वक्त तो ये मुसलमान थे, तो शहादतैन का जो जिक्र किया तो वो तबर्रुक के लिए किया, वो तबर्रुक के लिए किया है। ठीक है, और असल जो 4 चीज़ों का हुक्म था वो इसके बाद था, कि नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़े रखना और खुम्स अदा करना। समझ आ गई बात। बाकी ये कि दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल ने 4 चीज़ों की गिनती फरमाई, लेकिन रावी ने इख्तिसार से सबको छोड़ दिया और इजमाल और तफसील को जिक्र कर दिया। पर ये कोई मज़ेदार जवाब तो नहीं है। खैर, एक जवाब ये है कि शहादतैन से लेकर खुम्स तक, ठीक है, 4 चीज़ों का जिक्र किया, और माल गनीमत और खुम्स को बतौर इजाफे के जिक्र किया। ठीक है, कि असल तो शहादतैन से लेकर जो सौम रमज़ान तक था, इन 4 चीज़ों का हुक्म दिया। समझ आ गई बात। और उसके बाद जो उसका हुक्म दिया खुम्स का, वो इसलिए कि इनके दरमियान मुज़िर कबीला था काफिरों का, तो एक तरह से उसकी तरगीब भी दे दी। ठीक है, कि भाई अगर उनके साथ इस्लाम की वजह से कभी जिहाद का वक़्त आए और जिहाद करना पड़े, तो ये कि फिर जो आप लोगों के पास माल गनीमत आएगा वो क्या होगा, उसमें से आप लोग खुम्स अदा करोगे। समझ आ गई बात। ये हुक्म एक इजाफी उनको बयान कर दिया, वरना तो हुक्म 4 चीज़ों का था। एक सवाल यहाँ पर यह होता है कि इसमें हज का हुक्म नहीं है, इसमें हज का हुक्म नहीं है। तो वजह इसकी है कि उस वक़्त हज फर्ज नहीं हुआ था। ठीक है, हज उस वक़्त फर्ज नहीं हुआ, 8 हिजरी में आए थे ना ये लोग, और हज उस वक़्त फर्ज नहीं हुआ, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इनको हज का हुक्म नहीं दिया। बाकी 4 चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया इनको, कि ऐसे बर्तनों से मना फरमाया कि जिसके अंदर शराब बनती हो। ठीक है, अलखंतम, ये मट्टी का बर्तन होता है। अद्दुब्बा, ये कद्दू का बर्तन होता है, कद्दू का। और नकीर, ये खजूर के तनों से इसको बनाते हैं। और मुजफ्फत उस बर्तन को कहा जाता है जिसके ऊपर तरकोर वगैरह मिला दिया गया हो। ये तमाम वो बर्तन है जिसके मसाम को बंद कर दिया। समझ गए, ऐसे बर्तनों के अंदर शराब वगैरह सही तरीके से बनती है, और उसके अंदर जो नशा होता है वो सही तरीके से बनता है। अल्लाह के रसूल ने इन बर्तनों से भी मना फरमाया है कि वो जो शराब के बर्तन हैं उसको भी इस्तेमाल ना करो। समझ आ गई बात। अब ये है कि ये ममानत उस वक़्त थी ताकि इन दिनों इनके दिलों के अंदर शराब की मुकम्मल हुर्मत पैदा हो जाए। ठीक है, वरना तो अगर कोई किसी बर्तन के अंदर शराब वगैरह इस्तेमाल हो गई हो और उस बंदर बर्तन को धो दिया हो, तो उस बर्तन का इस्तेमाल फी नफ्सी ही जायज़ है। लेकिन अगर उस बर्तन को देख कर किसी का दिल शराब की तरफ फिर मचलता हो, फिर माइल होता हो, तो फिर उस बर्तन को भी इस्तेमाल करने से रोक देना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर हर वो चीज़ जो गुनाह का सबब बने, उस चीज़ को तर्क करना चाहिए, उस सबब को तर्क करना चाहिए, अगरचे वो सबब फी नफ्सी ही जायज़ हो। और वो चीज़ जो फी नफ्सी ही तो जायज़ है, लेकिन जब गुनाह का सबब बनता है तो उस चीज़ को भी तर्क करना ज़रूरी है। समझ आ गई बात। अच्छा जी, आगे देखो।
وعن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا وهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عاقبه فبايعنا على ذلك۔ عبادہ ابن سامد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے ارد گرد صحابہ کی جماعت تھی، کیا فرمایا؟ بایعونی، میرے ساتھ بیعت کرو اس بات کے اوپر، اللہ تشرکو باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے تم، ولا تسرقو، اور تم چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور تم لوگ اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ من بین ایدیکم وارجلکم، اور بہتان کسی کے اوپر نہیں باندھو گے جو تم نے اپنی طرف سے گڑا ہو، بین ایدیکم وارجلکم کا مطلب اپنی طرف سے گڑا ہو، ایسا بہتان کسی کے اوپر نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور نیک کام میں کوئی تجاوز نہیں کرو گے، فمن وفا منکم، جو تم میں سے ان باتوں کو پورا کرے گا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ولا تعصوا فی معروف، اس کا مطلب یہ کہ تم نیک کام کے اندر نافرمانی نہیں کرو گی، تجاوز کے معنی میں یہ نہیں ہے، عصیان سے ہے، اچھا عصیان سے، عصیان کا مطلب نافرمانی کرنا، ولا تعصوا فی معروف، نیک کام کا جو حکم تمہیں ملے گا تو اس کے اندر تم لوگ نافرمانی نہیں کرو گی، تو جو اس کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے اس میں سے کوئی کوتاہی کی، ٹھیک ہے، اس کو پورا نہیں کیا، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اچھا من شیء فعوقب به فی الدنیا، پھر دنیا میں اس کو سزا مل گئی، فہو کفارۃ له، تو یہ سزا جو دنیا میں اس کو ملی ہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے اس میں سے کوئی کوتاہی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، فہو الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے، فبایعناہ علی ذالک، ہم نے اس کے اوپر اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ساتھ بیعت کرو۔ بیعت کی مشہور 4 قسمیں ہیں، ایک بیعت اسلام ہے، بیعت جہاد ہے، بیعت خلافت ہے۔ بیعت اسلام، ٹھیک ہے، کہ اسلام کے اوپر بیعت کرنا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کے اوپر اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کیا، مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بیعت جہاد، ٹھیک ہے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے تو صحابہ نے بیعت جہاد کیا تھا، اور بیعت خلافت جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تھی، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، اور بیعت طریقت کہ جو آدمی کسی کامل شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے کہ وہ ترک معاصی کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اور نیک کاموں کی پابندی کرے گا، سمجھ گئے۔ اب یہ کون سی بیعت تھی جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کی؟ بیعت اسلام، وہ تو پہلے سے مسلمان تھے۔ بیعت جہاد، اس وقت تو جہاد کا کوئی موقع نہیں تھا۔ بیعت خلافت، وہ تو خلافت کا موقع بھی نہیں تھا، تو کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو خلافت نہیں ہو سکتی نا، تو ظاہر ہے کہ یہ کون سی بیعت ہے؟ بیعت طریقت، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم یہ گناہ وغیرہ نہیں کریں گے۔ شرک سے منع فرمایا کہ تم لوگ شرک نہیں کرو گے، چاہے شرک جلی ہو یا خفی ہو، اور چوری نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، شرک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے۔ دوسرا، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، عرب کے اندر چونکہ یہ رواج تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس بات کی خصوصی طور پر بیعت دی گئی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے یا مفلسی کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگوں نے ایسا قدم نہیں اٹھانا، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرنا، سمجھا گئی بات؟
اور آگے ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاؤ گے، جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، بین ایدیکم وارجلکم، ٹھیک ہے، ایدی ہاتھ کو کہتے ہیں، ارجل پاؤں کو، تو ظاہر ہے کہ آ، یہاں پر ہاتھ پاؤں کو ذکر کر کے جز مراد ہے، ٹھیک ہے، اہم جز مراد ہے، اور مراد انسان کی اپنی ذات ہے، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو تم نے خود سے کوئی بہتان گڑھا ہو، یہ معنی ہے اس کا، سمجھ گئے، یہ معنی ہے، اور کہ بھئی وہ بہتان جو تم نے خود اپنی طرف سے گڑھا ہو، اور ظاہر ہے انسان جب اپنا کوئی کام کرتا ہے، اپنی طرف سے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں ہاتھ پاؤں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ادھر چل کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ سے وہ کام انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان جو اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں ہاتھ پاؤں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ پاؤں کو ذکر کیا، ورنہ تو بہتان کے لیے تو کیا ہے، زبان استعمال ہوتی ہے نا، بہتان کے لیے تو زبان استعمال ہوتی ہے، تو ہاتھ پاؤں کا ذکر کیا، مطلب کیا ہے کہ جس طرح تم کسی کام کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کرتے ہو، مرضی سے کوئی کام کرو تو اس میں ہاتھ پاؤں استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہاتھ پاؤں کو ذکر کر کے اپنی مرضی کا مراد لے لیا، کہ بھائی تم لوگ اپنی مرضی یعنی اپنی طرف سے کوئی بہتان تم کسی کے اوپر نہ لگاؤ، اور نیک کام کے اندر تم لوگوں نے نافرمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، شریعت کی نافرمانی نہیں کرنی، فمن وفا، جو آدمی اس چیز کو پورا کرے گا، وفا کا مطلب اس کو پورا کرے گا، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور جس نے اس کے اندر کوئی کوتاہی کی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، دنیا کے اندر اگر اس کو سزا مل گئی تو فہو کفارۃ لہ، بعض روایتوں کے اندر فہو طہور لہ، یہ اس کے لیے پاکی کا سبب بنے گا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، تو آیا یہ حدود اور اس کے اوپر حد لگ جاتی ہے، تو حدود مکفرات ہیں یا مطہرات ہیں، مکفرات اور مطہرات ہیں یا زاجرات ہیں؟ مکفرات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے چوری کی، ہاتھ کٹ گیا، تو ہاتھ کٹنے کے ساتھ وہ گناہ بھی معاف ہو گیا، یہ ہے مکفر، اور ایک مطلب اگر زاجر ہو تو حدود چوری کر لی اور ہاتھ کٹ گیا، تو ہاتھ کٹنے سے اس کو سزا تو مل گئی، دنیا کے اعتبار سے زجر تو ہو گیا، لیکن آخرت کے اندر دوبارہ سزا ہوگی، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ حدود مکفر ہیں یا زاجر ہیں، سمجھا گئی بات؟ تو جمہور علماء کے نزدیک حدود مطہرات ہیں، دنیا کے اندر حد قائم ہو گئی تو آخرت کے اندر یہ حد بھی سزا سے پاک ہو گیا، اور احناف کے نزدیک یہ حدود صرف زاجرات ہیں، دنیا کے اندر تو سزا اگر اس کو مل گئی تو وہ دنیاوی سزا ہوگی، صرف اس سے دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس نے اللہ کا حکم توڑا ہے تو اس وجہ سے آخرت کے اندر الگ سے سزا ہوگی، ٹھیک ہے، البتہ یہ کہ اگر توبہ کر لیا تو توبہ سے پھر وہ گناہ معاف ہو جائے گا، سمجھا گئی بات؟ جمہور علماء یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ فہو کفارۃ لہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو صرف چور ہاتھ کٹنے کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے، بلکہ توبہ قبول کرنے کے لیے دوبارہ فرمایا کہ فمن تاب، تو صرف ہاتھ کٹ جانا آخرت کے لیے معافی کا سبب نہیں بنے گا جب تک وہ بندہ صراحتاً توبہ نہیں کرے گا، سمجھا گئی بات؟ صراحتاً کا مطلب دل سے اس کے اوپر نادم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ جو ہے تو کیا ہوگا، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اچھا جی، بہرحال یہ اختلاف ہے احناف کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، مطلب گناہ تو اس سے ہو گیا، ٹھیک ہے، بالفرض اگر کسی سے تنہائی کے اندر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، مرد عورت سے کوئی زنا وغیرہ ہو گیا ہو،
ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، مرد بھی نادم ہے، عورت بھی نادم ہے، بس پھر اس کے بعد کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد بس اسی طرح ہے، ایسے کر لے کہ بس آپ توبہ کر لیں اور دوبارہ اس گناہ کی طرف جو ہے تو وہ رغبت نہ کرے، دوبارہ اس کے اوپر پیش قدمی نہ کرے، بس سچے دل سے توبہ کر لے پھر. ٹھیک ہے، چلے اذان شروع ہو گئی، یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی حدیث انشاءاللہ پھر کل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم.